السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ علامات التانیث فی الافعال پڑھیں گے۔ علامات التانیث، مؤنث ہونے کی علامت۔ ایک فعل مؤنث ہے یا نہیں ہے وہ جاننے کی کیا علامت ہوتی ہے؟ تو فعل دو ہوتا ہے، ایک تو فعل ماضی اور ایک فعل مضارع، ہے نا؟ فعل ماضی، فعل مضارع۔ تو فعل ماضی میں کیا نشانی ہوگی اور فعل مضارع میں کیا نشانی ہوگی، یہ جاننے کے لیے کہ یہ مؤنث ہے، یہ فعل مؤنث کے لیے آیا ہے یا مذکر کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر مثال دیکھیں گے تو بہتر سمجھ میں ہم کو آئے گا۔ دیکھیے، اذا کان الفاعل مؤنثا کان الفعل مؤنثا۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فاعل مؤنث ہو، یعنی کام کرنے والا اگر مؤنث ہو، جیسے کھانے والا، اگر کھانے والا زید نہ ہو بلکہ کون ہو، فاطمہ ہو، ہے نا؟ فاطمہ ہو، تو فاطمہ کیا ہے یہاں پہ؟ فاعل ہے نا؟ کھا رہی ہے وہ۔ تو یہاں پہ جب فاعل مؤنث ہوا تو اس کا فعل بھی کیا ہونا چاہیے؟ مؤنث ہونا چاہیے۔ تو اکل زیدن، زید نے کھایا، ہے نا؟ اکل زیدن، زید نے کھایا۔ تو یہاں پہ اکلا جو ہے مذکر کے لیے آیا ہے فعل، لیکن اگر فاطمہ ہو جائے زید کے بدلے میں تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اکلت۔ کیا ہو جائے گا؟ اکلت۔ تو جب فاعل مؤنث ہوگی تو فعل کو بھی مؤنث کرنا پڑے گا۔ تو فعل مؤنث کس طرح ہوتی ہے، اس کی علامت کیا ہے وہ ابھی بتائیں گے۔ دیکھو، علامات تانیث فی الفعل الماضی۔ فعل ماضی میں اگر تانیث کی علامت دیکھنی ہو، یعنی وہ فعل مؤنث کے لیے ہے یا مذکر کے لیے ہے، اگر وہ دیکھنا ہو تو مطلب یہاں پہ مؤنث کے لیے اگر دیکھنا ہو فعل، تو اس میں کیا ہوگا؟ تاء ساکنۃ فی آخرہ۔ فعل ماضی کے آخر میں کیا ہوگا؟ تا آئے گا جو کہ سکون کے ساتھ ہوگا، ہے نا؟ ساکنہ۔ تو سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ یہ فعل جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ علامات التانیث، تانیث کی علامت یعنی مؤنث ہونے کی علامت یا نشانی فی الفعل الماضی، فعل ماضی میں کیا ہے؟ تاء ساکنۃ، وہ تائے ساکنہ ہے جو فی آخر آخر میں آتا ہے۔ تا آنا چاہیے اور وہ بھی ساکنہ ہونا چاہیے، جیسے اکلت فاطمۃ، اکلت فاطمۃ التفاحہ، اکلت فاطمۃ التفاحہ۔ تو یہاں پہ اکلت کے آخر میں دیکھیے آپ، ایک تا آیا ہے جو کہ ساکنہ ہے، یعنی سکون والا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اکلت جو ہے وہ مؤنث کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اکلت جو فعل ہے وہ مؤنث کے لیے آیا ہے، جو کہ کون ہے؟ فاطمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو، علامات التانیث فی الفعل المضارع۔ اگر دیکھنا ہو کہ فعل مضارع ایک مؤنث ہے یا نہیں، اگر وہ دیکھنا تو اس کی علامت کیا ہے کہ شروع میں اس کے تاء متحرکۃ فی اولہ، اس فعل کے شروع میں کیا آئے گا؟ ایک تا آئے گا جو کہ حرکت والا ہوگا، یعنی اس پر زبر زیر ہو سکتا ہے۔ زیر تو نہیں ہوگا، زبر اور پیش ہو سکتا ہے، زیر نہیں ہوتا ہے، پہلے والے حرف پہ زیر نہیں ہوگا فعل مضارع میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ علامت ہے۔ فعل مضارع میں کیا علامت ہے؟ ایک فعل کے مؤنث ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں ایک تا آئے گا۔ فعل ماضی میں بھی تا آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ بھی تا آئے گا، لیکن اس میں شروع میں آئے گا، جس کو حروف مضارعہ ہم بولتے ہیں نا، حروف مضارعہ۔ تو حروف مضارعہ کیا ہونا چاہیے؟ تا ہونا چاہیے، وہ کیا ہوگا؟ متحرکہ ہوگا، یعنی حرکت والا ہوگا، اس میں زبر اور پیش ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے مثال دیکھ لیتے ہیں، آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ۔ دیکھیے، لعبت فاطمۃ، یہ فعل ماضی کے لیے مثال ہو گئی، لعبت۔ اب اسی کو فعل مضارع بنائیں، تلعب فاطمۃ۔ تو پہلے والے میں فعل ماضی میں جو ہے تا مؤنث کی علامت کیا تھی؟ تائے ساکنہ، جو کہ آخر میں آتا ہے نا، تائے ساکنہ۔ یہاں پہ آپ کو میں دکھا دوں وہ کون سے، رک جائیے۔ یہ جو تا ہے، یہ آخر میں جو تا ہے دیکھو سکون والا، تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی میں مؤنث کی علامت ہے کہ یہ فعل ماضی جو آیا ہے وہ مؤنث کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فعل مضارع میں جو مؤنث ہونے کی علامت ہے وہ شروع میں ایک تا آئے گا جو کہ متحرکہ ہوگا، شروع میں ایک تا آئے گا جو کہ
متحرکہ ہوگا. دیکھ سکتے ہیں نا آپ لوگ، تا آیا ہے، طلبو میں ایک تا آیا ہے جو کہ زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ متحرکہ ہوگا، وہ بھی شروع میں آئے گا. وہ فعل مضارع میں مؤنث کی علامت یہ ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی تم سے پوچھ لے کہ علامت التانیث فی الماضی کیا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ تاؤن ساکنۃ فی آخرہ. اس فعل ماضی کے آخر میں ایک تا آئے گا جو کہ سکون کے ساتھ ہو. اور اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ فعل مضارع میں تانیث کی علامت کیا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ تاؤن متحرکۃ فی اولہ. اس فعل مضارع کے شروع میں ایک تا آئے جو کہ متحرکہ ہو، حرکت والا ہو، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سب. اگر کچھ شک باقی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.